أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق کی جانب دعوت دینے والوں کو کچھ چیزیں تعلیم کی ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راستے کی جانب کسی کو دعوت دینا چاہتے ہیں ان کو مختلف طریقوں میں سے ایک طریقہ جو ہے وہ اختیار کرنا ہوگا. اور یہ مختلف طریقے بہرحال جیسے یعنی عوام ہیں اور جس طرح سے جن کو دعوت دی جا رہی ہے ان کا معیار فکری جس اعتبار سے ہو اس اعتبار سے اس طریقے کو استعمال کرنا ہوگا. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اپنے پروردگار کے راستے کی جانب آپ ہدایت کی دعوت دیجیے حکمت کے ذریعے سے، موعظہ حسنہ کے ذریعے سے، اور جدال بھی کیجیے تو جدال احسن اس کے ذریعے سے آپ اپنے رب کی جانب دعوت دیجیے. تین چیزیں یہاں کے اوپر ذکر کی گئی ہیں: حکمت، موعظہ حسنہ اور جدال احسن. حکمت کا تعلق صرف اور صرف عقل سے. جہاں پر لوگ ایسے افراد ہوں کہ جو صرف عقلی دلیل کو تسلیم کرتے ہوں ان کے سامنے جو ہے جو دعوت کا طریقہ ہے وہ عقلی دلائل کے ذریعے سے مدد حاصل کی جائے گی اور ان کو براہین عقلیہ کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے کی جانب دعوت دی جائے گی. اور اس کے بعد کا مرحلہ ہے موعظہ، کہ ایک شخص کو یا ایک معاشرے کو اگر راہ راست پر لانا ہے تو موعظہ کیا جائے. موعظہ اور برہان نے عقلی دونوں کے درمیان فرق ہے. برہان عقلی کے اندر معمولاً وہ دلیلیں دی جاتی ہیں کہ جن کو انسان عقل کی کسوٹی کے اوپر پرکھتا ہے اور اگر وہ معیار عقلی کے اوپر پوری اتر رہی ہیں تو قبول کر لیتا ہے. لیکن موعظے کے اندر معاملہ یہ ہے کہ موعظے کے اندر مختلف چیزوں کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. موعظے کے اندر کبھی کسی بزرگ کے قول کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، کبھی ایک شعر ہم استعمال کریں اور شعر کی مدد سے جو ہے کسی کو موعظہ کریں، نصیحت کریں، ارشاد کریں، ہدایت کریں. اور موعظے میں جو ہے وہ بہرحال قصے اور داستانیں جو ہیں ان کا بھی بے پناہ دخل ہے. موعظہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس میں دیکھنا یہ ہے کہ کون سی بات مد مقابل کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے. تو جو بہرحال مقصد کو پورا کرے اس چیز کو اختیار کیا جائے گا موعظے میں. تو قرآن کے ذریعے سے بھی موعظے میں استفادہ کیا جا سکتا ہے،
اور مثال کے طور کے اوپر احادیث معصومین کے ذریعے سے بھی جو ہے موعظے میں مدد حاصل کی جا سکتی ہے، تاریخ کے ذریعے سے بھی جو ہے موعظے کے اندر جو ہے وہ بہرحال مدد حاصل کی جا سکتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ موعظے کے اندر داخل ہو جاتی ہیں. اور خود شعر جو ہے، صنعت شعر، اس کا بھی جو ہے موعظے کے اندر دخل ہے گا. اس کے بعد آ رہا ہے جدال، صنعت مجادلہ. مجادلہ معمولاً جو ہے وہاں پہ کیا جاتا ہے کہ جہاں پر دلیل عقلی کو ہم استعمال نہیں کر سکتے، وہاں کے اوپر جدل کا سہارا لیا جاتا ہے. تو جدل میں جو ایک مقصد ہوتا ہے وہ مد مقابل کا کو خاموش کرنا. اب اس سے غرض نہیں ہے کہ مد مقابل ہمارا مخاصم مطمئن ہو رہا ہے یا مطمئن نہیں ہو رہا ہے. وہاں غرض اور ہم و غم یہ ہوتا ہے کہ بس سامنے والے کو خاموش کر دیا جائے، ایسا جواب دیا جائے. تو بہرحال بعض ایسی چیزوں کا استعمال کر لیا جاتا ہے کہ جن کا عقل سے تعلق نہیں ہوتا ہے جدل کے اندر، کیونکہ یہاں کے اوپر تو صرف خاموش کرنا ہے. قرآن نے کہا ہے کہ اگر تم حق کی راہ میں جدال کر رہے ہو تو جدال احسن کرو. ایسا جدال نہ ہو، ایسا مجادلہ نہ ہو، ایسی بحث نہ ہو کہ جو دشمنی کو وجود میں لے آئے. تم کو ایک سامنے والے انسان کو حق کی جانب رہنمائی کرنا ہے. اگر حق کی جانب رہنمائی کرنا ہے تو حق کی جانب رہنمائی کرنے کے کچھ جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو تمہیں مد نظر رکھنا ہوگا. سامنے والے کو صرف تم کو خاموش کرنا نہیں ہے، بلکہ کوشش کرو کہ وہ اس راستے کے اوپر آ جائے کہ جس راستے کے اوپر تم اس کو لانا چاہتے ہو. تو یہ طریقے ہیں کہ کبھی ہم جو ہے حکمت کے ذریعے سے مدد حاصل کرتے ہیں پیغام حق کو پہنچانے میں، یعنی دلیل عقلی، صرف اور صرف دلیل عقلی، عقل سے ہٹ کے کچھ نہیں بات ہوگی. تو جو علوم عقلی ہیں وہ سب جو ہیں اس میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. دوسرا طریقہ ہے موعظے کے ذریعے سے ہم حق کی جانب رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، پیغام حق پہنچانا چاہتے ہیں. اور تیسرا طریقہ ہے مجادلے کے ذریعے سے، جدل کے ذریعے سے، جس کو جدال احسن سے قرآن نے تعبیر کیا ہے. اور غرض یہ ہوتی ہے مجادلے میں، صنعت جدل میں، کہ مد مقابل کو صرف خاموش کرنا. اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ مطمئن ہوا یا مطمئن نہیں ہوا. اب وہ معمولاً جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ زمانے میں جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اسلام کے اوپر کیے جا رہے ہیں اعتراض، پلٹ کے ایسا جواب دیا جائے کہ وہ خاموش ہو جائیں. اس سے تو غرض ہی نہیں ہے کہ وہ مطمئن ہوئے یا مطمئن نہیں ہوئے، صرف ان کو خاموش کرنا مقصد ہے. یہ ہے صنعت مجادلہ. اس کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ انسان حق کی جانب لوگوں کو بلا سکتا ہے. اور قرآن نے تاکید یہ کی ہے کہ جدال احسن ہونا چاہیے. انبیاء اکرام کا جو طریقہ کار تھا، انبیاء کا طریقہ یہ تھا کہ انبیاء ہمیشہ مد مقابل کا لحاظ کرتے تھے. جس کا جیسا ذہن ہوتا تھا اس اعتبار سے گفتگو کرتے تھے. حدیث میں آیا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم گروہ انبیاء، نکلم علی قدر عقولہم، ہم پابند ہیں اس کے کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کریں. جس کی جیسی عقل ہے، جس کے پاس جتنی سوچنے کی صلاحیت ہے، اس اعتبار سے اس سے جو ہے گفتگو کی جائے گی. اور ایسی گفتگو نہ کی جائے کہ جس کو سامنے والا سمجھ نہ سکے. انبیاء کا طریقہ کار کیا ہے کہ اگر ایک سامنے فلسفی آ گیا ہے تو وہاں پر اس کی زبان میں گفتگو کی جا رہی ہے. اگر ایک ماہر نفسیات آیا ہے تو انبیاء اکرام علم نفسیات کے ذریعے سے اس کے سامنے جو ہے وہ حق کا پیغام ثابت کرتے ہیں. اور اگر فرض کیجئے ایک عام آدمی ہے
تو ایک عام آدمی اس کا دائرہ فکر جتنا ہے اس اعتبار سے اس سے گفتگو ہوگی، اس سے ہٹ کے گفتگو نہیں ہوگی. یہ ہے انبیاء کا طریقہ کار. نحن معاشر الانبیاء، ہم گروہ انبیاء، نکلم علی قدر عقولہم، ہم لوگوں کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہوگی کہ وہ معلوم ہوا کہ جناب فلاسفہ سے جو گفتگو کی جا رہی ہے وہ ایک عام آدمی سے گفتگو کی جائے، جو ایک عام آدمی سے بات کی جا رہی ہے وہ طرز تکلم اختیار کیا جائے فلاسفہ کے ساتھ. نہیں، بارگاہ ائمہ میں جیسے مختلف شخصیتیں آتی تھیں، جو لوگ آتے تھے اس اعتبار سے ان سے بات ہوتی تھی. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ قرآن نے اتنی سختی کے ساتھ تاکید کری ہے کہ انسان جو ہے وہ بہرحال حق کی جانب اگر رہنمائی کر رہا ہے تو حق کی جانب رہنمائی کرنے کے کچھ اصول و ضوابط. کبھی کبھی ایک انسان حق کا طرفدار ہوتا ہے لیکن اس کے پاس سلیقہ نہیں ہوتا ہے بات کرنے کا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حق کا طرفدار کم، حق کا مخالف لوگوں کو زیادہ بنا دیتا ہے. تو سب سے پہلے کہ جو حق کی جانب دعوت دے رہا ہے ایسے شخص کو اصول و ضوابط جو حق کے ہیں ان سے آگاہ ہونا چاہیے کہ مجھ کو حق کی جانب اگر دعوت دینا ہے تو کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس سے لوگ حق کی جانب آئیں، نہ کہ حق سے دور ہٹیں. یہ طریقہ اگر کوئی نہیں جانتا ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ حق کے طرفدار نہیں بنا سکے گا بلکہ حق کے مخالف بنا دے گا. اللہ نے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو پابند کیا کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، جائیے فرعون کی جانب، وہ سرکش ہو چکا ہے، اس نے طغیانیت اختیار کی ہے. تو وہ آپ اب دیکھیں کہ وہاں کے اوپر جناب موسیٰ کی جو دعا ہے وہ قرآن کے اندر ذکر ہے کہ انہی نے جو مطالبہ کیا کہ پروردگارہ میں جا رہا ہوں تو سب سے پہلے تو میرے لیے میری یہ حاجتیں ہیں ان کو تو قبول کر لے، میرے سینے کو کشادہ کر دے، میری زبان کی گرہوں کو کھول دے، میرے امر کو آسان کر دے، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے. یہ ساری دعائیں کی تو اللہ نے ساری دعائیں جناب موسیٰ کی قبول کری اور اس کے بعد کہا اذهبا، تم دونوں جاؤ اور جا کے فرعون کو ہدایت کرو، رہنمائی کرو. اب وہاں کے اوپر جو جملہ استعمال کیا ہے قرآن نے، جناب موسیٰ اور حضرت ہارون کو اس کا پابند بنایا. وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، آپ لوگ فرعون کی جانب جا رہے ہیں تو ذمہ داری آپ دونوں کی یہ ہے کہ آپ نرم لہجے میں اس سے بات کیجیے گا. یہ بہت اہم چیز ہے. یہ پتہ نہیں جو حق کی جانب دعوت دیتے ہیں وہ اس آیت کی جانب کیوں نہیں توجہ دیتے ہیں کہ اگر کسی کو حق کی جانب بلانا ہے تو وہاں پر سب و شتم کر کے اس کو حق کی جانب نہیں بلایا جا سکتا ہے. نرم لہجے میں گفتگو کرنا ہے جس سے وہ ہدایت کو قبول کر لے. جناب امیر کو جس وقت پیغمبر نے یمن کی جانب بھیجا تھا تو کیا کہا تھا؟ اے علی، اگر تمہارے ذریعے سے ایک انسان ہدایت حاصل کر لے تو تمہارے لیے ہر اس چیز سے بہتر ہے کہ جس پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے. تو کیسے بات کرنا ہے، کس طرح سے لوگوں کو حق کی جانب بلانا ہے؟ کیا سختی اختیار کر کے، تندی اختیار کر کے، ان کے خداؤں کو برا بھلا کہہ کے حق کی جانب بلایا جا سکتا ہے؟ ان پر سب و شتم کر کے حق کی جانب بلایا جا سکتا ہے؟ یہ دیکھیے یہ آیات ہیں یہاں کے اوپر کہ جہاں پر جو قرآن کی منطق کو پیش کرتی ہیں کہ کس جو قرآن نے طریقہ اختیار کیا ہے اس طریقے کے اوپر جو ہے گامزن رہنا ہے. لیکن اگر اس طریقے کو نہیں اختیار کیا گیا تو بظاہر ایک انسان وہ سوچ رہا ہے کہ وہ دین کی حمایت میں کام کر رہا ہے، دین کی مدد کر رہا ہے. فی الواقع وہ دین کی مدد نہیں کر رہا ہے بلکہ دین کے ضرر میں وہ سارے کام
انجام دے رہے گا۔ قرآن نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اور جو انبیاء اکرام کا طریقہ ہے، حق کے داعی کو اس طریقے کی معرفت حاصل کرنا چاہیے۔ اگر وہ طریقے کی معرفت نہیں حاصل کرے گا تو نتیجہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگ حق کی جانب آئیں، حق سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے جو تقاضا ہے حق کی جانب دعوت دینے کا، لہجے کے اندر نرمی پیدا کرنا، مہذب زبان استعمال کرنا، ایسی رقیق زبان اور ایسی زبان کی جس زبان سے سامنے والا جو ہے وہ اذیت ہو، سامنے والے کو، مد مقابل کو، یہ زبان جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اب آپ سورہ توبہ کے اندر دیکھیں، جو پیغمبر کو پابند کیا گیا ہے، وہاں کے اوپر جناب پیغمبر اسلام سے کہا گیا ہے کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر جنگ کے دوران مشرکوں میں سے کوئی ایک اے پیغمبر آپ سے پناہ طلب کرے تو آپ اس کو اپنی پناہ میں لے لیجیے۔ یعنی ایک شخص آتا ہے اور جنگ کے دوران جناب پیغمبر اسلام سے کہتا ہے کہ اسلام کے حوالے سے میرے ذہن کے اندر کچھ سوالات ہیں، میں ان سوالات کو رکھنا چاہتا ہوں۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے پیغمبر آپ اس کو اپنی پناہ میں لے لیجئے، جنگ سے ہاتھ روک دیجئے، لے کر آئیے پناہ میں، بیٹھائیے، اور بیٹھانے کے بعد کہیے کہ اسلام کے حوالے سے تمہارے ذہن کے اندر کیا سوالات ہیں۔ اگر وہ آپ کے جوابات سے مطمئن ہو جائے، کیا کہنا، آپ کے ذریعے سے ایک شخص کو ہدایت مل رہی ہے۔ لیکن اگر اس نے آپ کے جوابات کو سنا اور سننے کے بعد کہا کہ نہیں بھائی میں آپ کے جوابات سے مطمئن نہیں ہو سکا، میرے دل کے اندر جو شبہات ہیں، جو سوالات ہیں، وہ اپنی جگہ کے اوپر قائم ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے ثم ابلغوا الی ما منع، جس طرح سے امن و امان کے ساتھ تم لائے تھے ویسے ہی اس کو اس جگہ کے اوپر چھوڑو کہ جہاں سے تم لے کے آئے ہو۔ یہ ہے اسلام کا طریقہ کار، یہ انداز ہے۔ ہمارے پاس احادیث کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں مفضل، اور چھٹے امام کے دور میں جو ہے وہ بہرحال مختلف بحثیں جو ہیں وہ وجود میں آئیں، مختلف فرقے وجود میں آئے، اور سب سے زیادہ معاملہ یہ ہے کہ غیر قومیں جو ہیں عربوں کے علاوہ غیر عرب جو ہیں وہ اسلام قبول کر رہے تھے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سی افکار جو دوسرے معاشرے میں تھے وہ جہان اسلام میں وہ وارد ہوئے، اور پھر جب نئے نئے علوم سے لوگ آشنا ہو رہے ہیں تو لوگوں کے ذہن کے اندر سوالات بھی آ رہے ہیں۔ تو اس زمانے میں جو اہم ترین واقعات تھے اس میں مثال کے طور کے اوپر اس زمانے کے جو دہریے ہیں، مشہور دہریے ابن ابی العوجا، ابو شاکر دیزانی، یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جو اس زمانے کی دہریوں میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ مفضل جو ہیں وہ پہنچتے ہیں وہاں مسجد النبی میں، اور جناب پیغمبر اسلام کی عظمت کے بارے میں غور و فکر کر رہے تھے۔ اتنے میں ابن ابی العوجا جو اس زمانے کا مشہور دہریہ تھا وہ آ کے بیٹھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا ایک دوسرا ساتھی آیا، ابو شاکر دیزانی، وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب وہ جناب پیغمبر اسلام کے حوالے سے گفتگو کرنے لگے کہ اس شخص نے 23 سال کے عرصے میں اس قوم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ دیکھو، جو اس نے عربوں کے درمیان انقلاب برپا کیا اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اب یہ کہ خدا ہے، قیامت ہے، اور یہ سب تو چیزیں ہم تو نہیں مانتے، ایسی باتیں وہ کر رہے تھے کہ مفضل سب سن رہے تھے۔ مفضل سے برداشت نہیں ہوا، اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد ایک دم سے ان دہریوں کے سرانے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اے دشمنان خدا، تم پیغمبر کی مسجد میں بیٹھ کر اسلام کا مذاق اڑا رہے ہو، اللہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہو۔ اب سنیے ان کے جواب۔ ابو شاکر دیزانی اور ابن ابی العوجا نے مفضل سے کہا تم کون ہو، یہ انداز گفتگو کیسا ہے، پہلے تم اپنا تعارف پیش کرو کہ کس مسلک اور کس مذہب سے تمہارا تعلق ہے۔
اگر تم جعفر ابن محمد کے ماننے والے ہو تو سنو، ہم ان سے اس سے زیادہ سخت لہجے میں بات کرتے ہیں، وہ خاموشی کے ساتھ ہماری باتوں کو سنتے ہیں، ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہماری باتیں انہیں مان لی، لیکن جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جواب دینا شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے ایک انداز، اس انداز سے ہم کو واقفیت پیدا کرنا ہوگی کہ اگر ہم حق کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، گفتگو کا باب کھولنا چاہتے ہیں، دروازہ کھولنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے لازم ہے کہ سامنے والوں کو بھی موقع دیں کہ وہ اپنی باتوں کو رکھیں، اور جو سلیقہ ہے گفت و شنید کا کہ بھئی آپ ان کی بات کو سنیے، اور اس کے بعد جو ہے جو سوال ہے اس سوال کو آپ جو ہے وہ جواب دیجیے، اور صحیح انداز میں کوشش کی جائے کہ دل کو مطمئن کیا جائے۔ اس ذیل میں ہمارے علماء کا بڑا طریقہ کار ہے۔ دیکھیے بعض لوگوں کے یہاں آثار کے اندر تندی نظر آتی ہے، مذہب اہل بیت کی حمایت میں کتاب لکھی ہے، لیکن وہ کتاب کسی بھی اعتبار سے مذہب کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، اتنی زیادہ تلخ کلامی کتاب کے اندر نظر آ رہی ہے کہ جب آپ اس کتاب کو اس شخص کے سامنے رکھیں گے کہ جس کے مذہب کی رد میں آپ نے لکھی ہے کتاب، کیوں وہ پڑھے گا اس کتاب کو، ہٹا دے گا وہ کتاب کو۔ اس کے برخلاف آپ یہ دیکھیے کہ بعض ایسے علماء گزرے ہیں کہ جن لوگوں نے لہجے میں نرمی اختیار کری، اور انداز اتنا شائستہ انداز ہے کہ اس شائستگی نے مد مقابل جو افراد تھے ان کو بہرحال سوچنے پہ آمادہ کیا، اور پھر وہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا جو ہے ایک منزل وہ آتی ہے کہ اپنے مسلک کو چھوڑ دیتے ہیں اور مذہب اہل بیت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ان میں کچھ شخصیتیں ہیں جو بہت اہم شخصیتیں ہیں۔ ایک تو آیت اللہ شرف الدین موسوی، لبنان کے یہ بزرگ عالم تھے، اور جب فرانس کا قبضہ لبنان کے اوپر ہوا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ کچھ ممالک برطانیہ کے ماتحت تھے اور برطانیہ کی کالونی میں شمار کیے جاتے تھے، کچھ ممالک تھے جو فرانس کے ماتحت تھے، اور گویا کہ دونوں میں طے تھا کہ جو علاقہ میرا ہے اس علاقے میں آپ نہ آئیے، اور جو علاقہ آپ کا ہے اس علاقے میں ہم نہیں آئیں گے۔ اب یہ سارے جو علاقے ہیں، لبنان کا علاقہ، الجزائر، ٹیونس، ان سارے علاقوں کے اوپر فرانس کا قبضہ تھا، مصر کے اوپر۔ نتیجہ یہ کہ لبنان کے اوپر جب فرانس کا تسلط ہوا ہے، اس وقت عالم اسلام میں انہیں نے مختلف ممالک کا سفر کیا آیت اللہ شرف الدین موسوی نے۔ اب جب وہ مصر پہنچتے ہیں تو وہاں شیخ سلیم سے جو الازہر یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، مذہب اہل بیت کے حوالے سے خط و کتابت ہوئی، اور جو مکتوبات شیخ سلیم نے شرف الدین موسوی کو لکھے، اور شرف الدین موسوی نے ان کے سوالات کے جوابات دیے، آج کتابی شکل میں وہ مکتوبات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ عربی میں سب سے پہلے یہ کتاب جب منظر عام پہ آئی تو اس کتاب کا نام تھا المراجعات، بعد میں فارسی میں بھی اس کا ترجمہ ہوا، اردو میں ہمارے اصلاح والوں نے سب سے پہلے اس کا ترجمہ کیا تھا دین حق مذہب اہل بیت کے نام سے۔ کتاب اردو زبان میں بھی موجود ہے، انگریزی میں بھی اس کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ زبان آپ اٹھا کے دیکھیں، انتہائی شائستہ زبان، اپنی بات بھی رکھی ہے، اور دلیل اور برہان سے باہر نہیں گئے۔ جو سوال پیش کیا جا رہا ہے اس کا جواب انتہائی معقول انداز میں دیا جا رہا ہے، اور بہت ہی شائستہ زبان استعمال کی۔ اس کتاب نے نامعلوم کتنے افراد کو مذہب اہل بیت میں داخل کرائے۔ بہت سے افراد ہیں کہ جنہوں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا۔ اب میں چند نامور شخصیتوں کے صرف نام لے رہا ہوں کہ جن لوگوں نے مراجعات کے مطالعے کے بعد مذہب حق کو قبول کیا، مذہب اہل بیت کو قبول کیا۔ مثال کے طور کے اوپر مشہور ابھی وہ شخصیت زندہ بھی ہے،
تیجانی سموی. جناب تیجانی سموی جو ہیں انہیں نے بھی جو ہے المراجعات کو مطالعہ کیا اور وہی کتاب جو تھی سبب بنی کہ جس کی بنا کے اوپر وہ مذہب حق میں داخل ہوئے. اس کے علاوہ انطاکی نام کی ایک شخصیت گزری ہے, بزرگ علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے, اور ان کے بھائی, ان لوگوں نے اسی کتاب المراجعات کا مطالعہ کیا کہ جس کی بنا کے اوپر مذہب اہل بیت کے اندر داخل ہوئے. اور بعد میں پھر انہی نے انطاکی نے ایک کتاب لکھی لماذا اخترت مذہب اہل البیت, میں نے مذہب اہل بیت کو کیوں اختیار کیا. اردو میں یہاں کے اوپر بعد میں ترجمہ ہوا تھا انطاکی اور ان کے بھائی کی کتابوں کا, میں شیعہ کیوں ہوا, ایک تو یہ کتاب ہے, اور دوسرا ترجمہ تھا تلاش منزل. یہ دو کتابیں انہی بزرگ ہستیوں کی ہیں کہ جو المراجعات کا مطالعہ کر کے مذہب اہل بیت میں آئے. اس کے بعد ایک شخصیت نجف اشرف کی ہے, شیخ محمد حسین کاشف الغطا. شیخ محمد حسین کاشف الغطا بھی بہت اہم شخصیت ہے. دنیا تشیع جتنا ان شخصیتوں کے اوپر ناز کرے کم. اب آپ دیکھیے شیخ محمد حسین کاشف الغطا نے شیعہ مذہب اور مذہب اہل بیت کی حمایت میں کتاب لکھی اصل و اصول شیعہ. اصل و اصول شیعہ کا ترجمہ بھی اردو میں ہوا ہے اصل و اصول شیعی کے نام سے. اس کا ترجمہ ابن حسین نجفی صاحب نے کیا تھا, اور بہت جیسا یعنی کہا جائے کہ عربی زبان میں لب و لہجہ اختیار کیا ہے, ترجمے کے اندر بھی اسی چیز کی رعایت کی گئی ہے. سب سے پہلے لکھنؤ میں احباب پبلشر والوں نے اس ترجمے کو شائع کیا تھا, اور پڑوس کا جو ملک ہے وہاں سب سے پہلے یہ ترجمہ شائع ہوا تھا, بعد میں یہاں شائع ہوا تھا. اب آپ اس کتاب کو دیکھ لیجئے اصل و اصول شیعہ کو. شیعہ مذہب کے عقائد کے حوالے سے جن لوگوں نے جو اعتراضات کیے ہیں انتہائی مناسب انداز میں اس کے جوابات دیے گئے. وہی مثال کے طور کے اوپر ایک اعتراض ہے عقیدہ امامت کے حوالے سے. یہ عقیدہ امامت کیا ہے جناب شیعوں کے اندر ہے کہ باپ اگر امام ہے تو بیٹا بھی امام ہوگا, اس کے بعد پھر اس کا بیٹا امام ہوگا. یہ کہاں سے آیا ہے؟ الہی عقیدہ نہیں ہے یہ. بہرحال ایران میں جو ساسانی حکمران تھے ان کے درمیان اس قسم کا طرز فکر تھا. وہ ایرانیوں نے جب اسلام قبول کیا تو نتیجہ یہ ادھر سے یہ ادھر آ گیا. اب آپ دیکھیے کہ اس اعتراض کو ذکر کرنا, اس کا انتہائی شائستہ انداز میں جواب دینا کہ بھئی جو ابتدا میں امامت جن لوگوں نے قبول کری ہے وہ تو ایرانی تھے بھی نہیں. وہ جتنی شخصیتیں ہیں کہ جن لوگوں نے یہ امامت کو قبول کیا ہے وہ سب کے سب عرب تھے. دیوبل خزاعی ایرانی نہیں تھے, مذہب اہل بیت کے قائل ہیں. زرارہ ایرانی نہیں ہے, ابو بصیر ایرانی نہیں ہے, آبان ابن تغلب ایرانی نہیں ہے, میسم ایرانی نہیں ہے. یہ سب کے سب کون شخصیتیں ہیں؟ سب مسلمان عرب ہیں. ان لوگوں نے جو ہے مذہب کو قبول کیا. تو اب یہ کتابیں کتنی بہرحال اثر انداز ہو رہی ہیں. غور کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کتابوں کے اندر کیا خصوصیت ہے کہ یہ مخالفین کے درمیان قبول بھی کی گئی کتابیں, ان کا مطالعہ بھی کیا گیا, اور ان لوگوں نے ان کتابوں نے اثر دکھایا. اب یہ دو شخصیتیں ہیں. مثال کے طور کے اوپر آیت اللہ شرف الدین موسوی جن کی کتاب ہے المراجعات, اور دوسری شخصیت شیخ محمد حسین کاشف الغطا. یہ بھی نجف اشرف کی ایک مشہور شخصیت ہے, اور مستقل بہرحال ان شخصیتوں کے اوپر پروگرام ہونا چاہیے اور ان کے خدمات کے اوپر جو ہے وہ ایک نشست کو مخصوص قرار دینا چاہیے, کیونکہ ہماری عوام اور نوجوان طبقہ جو ہے ان شخصیتوں سے واقف ہونا چاہیے کہ بھئی یہ شخصیتیں کیسی شخصیتیں تھیں, ان لوگوں نے جو ہے مذہب کے حوالے سے کیا خدمات انجام دی ہیں, کیوں ان کی بات جو ہے اتنی زیادہ اثر انداز ہوئی. مخالفین کے درمیان ان لوگوں کو بے پناہ اہمیت حاصل ہے کہ شیخ محمد حسین کاشف الغطا ابھی اسرائیل وجود میں نہیں آیا تھا, فلسطین کا سفر کرتے ہیں, حالات کچھ ایسے بن رہے تھے, دوسری جنگ عظیم سے پہلے کا واقعہ ہے, اور وہاں پہ جو فلسطین میں کانفرنس ہوتی ہے
وہاں کے اوپر اس کانفرنس میں جاتے ہیں, شرکت کرتے ہیں. علماء اہل سنت جو ہیں شیخ محمد حسین کاشف الغطا سے کہتے ہیں کہ اس وقت مسجد اقصی میں نماز جماعت آپ پڑھائیں گے. ان کی قیادت میں تمام مسلمان جو وہاں پر جمع تھے انہی نے نماز پڑھی. اہم کامیابی نہیں ہے. اب مختلف وہ بہرحال ان کی کتابیں ہیں, اور ہر کتاب کو اگر آپ مطالعہ کیجئے کہیں کسی کتاب کے اندر تندی نہیں اختیار کی گئی. سوال اٹھتا ہے کہ رواداری کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے. رواداری کی اگر صحیح تعریف نہ ہو معلوم ہو تو نتیجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بہرحال غلطیاں اس سے سرزد ہو جائیں گی. کہ رواداری کی کیا معنی ہے؟ اسلام اگر رواداری کا طرفدار ہے تو رواداری کی کیا یہ معنی ہے کہ دوسروں کے عقائد کو قبول کر لیا جائے اور اپنے عقائد سے ہاتھ اٹھا لیا جائے؟ یا رواداری کی یہ معنی ہے کہ ایک عظیم مقصد اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس عظیم مقصد کی حصول کے لیے آپ کو کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے؟ رواداری میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پہلے لہجے میں نرمی پیدا کی جائے. بات جو پیش کی جا رہی ہے اس بات میں تعقل گرائی ہونا چاہیے, عقل اور منطق کے اوپر وہ بات مشتمل ہو. دوسری چیز یہ کہ رواداری میں کبھی کبھی انسان بعض اپنے عقائد کو برملا اظہار نہیں کرتا ہے. رواداری کا یہ تقاضا ہے کہ وہاں کے اوپر انسان چاہتا یہ ہے کہ ابھی وہ موقع نہیں آیا ہے کہ اپنی بات کا اظہار کیا جا سکے اور اپنی بات کو منوایا جا سکے. اور اس کی مثال خود جناب پیغمبر اسلام کی سیرت میں نظر آتی ہے. صلح حدیبیہ کا موقع ہے جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا, جیسے ہی لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم, جو شخص ادھر سے مشرکین عرب کا نمائندہ تھا ابو سہل, وہ کہتا ہے کہ یہ کون ہے بھائی, ہم تو رحمان کو جانتے نہیں, ہٹائیے یہ نام, یہ اس کو نہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم کو حذف کیجیے. صلح نامہ کے اوپر یہ نہیں لکھا جائے گا, لکھیے بسمک اللہم, پروردگار تیرے نام سے, اے اللہ تیرے نام سے ابتدا کرو. رحمان اور رحیم مشرک عربوں کے درمیان, خاص طور پہ رحمان جو ہے اس کے حوالے سے قرآن نے بھی ذکر کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ رحمان کون ہے, ہم نہیں جانتے کسی رحمان کو. تو اب یہ فقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اس پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ ہٹائیے اس کو. اور جہاں وہاں حیات پیغمبر میں اور جناب پیغمبر اسلام جو ہیں کہتے ہیں اچھا روشنی اس پر پھیر دو, بسمک اللہم لکھ دو. یہ رواداری. اور اس کے بعد ایسے ہی جناب امیر نے یہ فقرہ لکھا کہ یہ صلح نامہ مرتب ہو رہا ہے, یہ صلح واقع ہو رہی ہے محمد رسول اللہ اور کفار کے نمائندے ابو سہل کے درمیان. اس نے فوراً کہا کہ اگر ہم ان کو اللہ کا رسول مانتے تو ہم ان سے جنگ کیوں کرتے, کٹیے اس کو, روشنی اس کے اوپر دعوت جو ہے پھر یہ مٹائیے اس کو, ان کا نام لکھیے اور ان کے باپ کا نام لکھیے کہ یہ صلح نامہ واقع ہو رہا ہے محمد بن عبداللہ کے درمیان, نہ کہ محمد رسول اللہ کے درمیان. آج آپ غور کر لیجئے, آج ہمارے معاشرے کے اندر بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر آستینیں چڑھا لی جاتی ہیں. یہ پیغمبر رواداری کا اظہار کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ رواداری کا اظہار بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے خود پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی مت استعمال کرو محمد رسول اللہ, میرا نام لکھو, میرے والد کا نام لکھو کہ یہ صلح نامہ واقع ہو رہا ہے, یہ صلح واقع ہو رہی ہے محمد بن عبداللہ کے درمیان. تو مد مقابل کے اوپر جو کفار ہیں جو مطالبہ کر رہے ہیں, مانا جا رہا ہے کہ نہیں مانا جا رہا ہے اس مطالبے کو؟ آج کسی مسلمان سے اگر یہ کہا جائے کہ آپ محمد رسول اللہ نہ کہیے, اسی مسئلے کے اوپر شاید جو ہے بڑے جو ہے
احتجاجات ہو جائیں گے اور مسائل ہو جائیں گے کہ لیجیے یہ بات ہو رہی ہے، یہ ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. وہاں سیرت پیغمبر میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک عظیم مقصد حاصل کرنا ہے، اور وہ عظیم مقصد ہے فتح مکہ. اس فتح مکہ تک پہنچنے کے لیے لازم ہے کہ یہاں پر رواداری کا اظہار کیا جائے. تو رواداری کے معنی قطعاً یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے عقائد سے ہاتھ اٹھا لے. رواداری کے معنی یہ ہے کہ لہجے کے اندر نرمی پیدا کی جائے، شائستگی پیدا کی جائے، اور بات کو اس انداز سے پیش کیا جائے کہ مد مقابل اس کو قبول کر لے. اگر رواداری کے علاوہ کچھ اور تفسیر کی جاتی ہے تو وہ غلط تفسیر کی جاتی ہے. رواداری کے قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ ہم امامت کے عقیدے سے ہاتھ اٹھا لیں. جو عقائد ہمارے مسلمات میں شامل ہیں ان عقائد سے ہم ہاتھ اٹھا لیں، بالکل رواداری کے معنی نہیں. جناب سید العلماء کا اختصاص ہے، اور یہ چیز جناب سید العلماء ہی کو حاصل تھی ہندوستان میں. ان کے علاوہ نہ تو ان سے پہلے افراد کے یہ چیز نظر آتی ہے، ہاں بعد میں جن لوگوں نے بہرحال اس روش کی اتباع کری تو وہ بہرحال جناب سید العلماء کے پیروکار کہے جائیں گے. خود جناب سید العلماء نے جو لب و لہجہ اختیار کیا اور جو انداز تحریر اختیار کیا تو وہ مشہور ہی ہو گئے تھے. وہ تو اس حوالے سے کہ بہت رواداری کا اظہار کرتے ہیں. بعض جو معاصرین ہیں جناب سید العلماء کے انہی نے انتہائی سختی اور تندی کا اظہار کیا اپنے قلم سے. جناب سید العلماء کے حوالے سے بعض چیزیں ایسی لکھی، سنی نواز عالم اور نامعلوم کیا 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 رواداری کا اظہار کرتے ہیں. اب آپ یہ سوچیے کہ اگر کسی بھی شخصیت کے حوالے سے ہم کو اور آپ کو مطالعہ کرنا ہے، اس پر ریسرچ کرنا ہے، تو لازم ہے کہ جب تک کہ اس کے سارے آثار کو نہ پڑھ لیا جائے، جو اس کے تصانیف ہیں، جو اس کے بیانات ہیں، اس وقت تک کہ کوئی یقینی نظریہ اس کے سلسلے میں نہیں پیش کیا جا سکتا. خود جناب سید العلماء اظہار فرماتے ہیں کہ میں ابتدا میں خود روادار نہیں تھا. جو ہندوستانی ماحول تھا اسی ماحول کے وہ بھی شکار تھے، اسی کا ایک حصہ تھا. ہمارے سماج کا ایک خاص ماحول تھا، اس سماج کے اندر جیسے انسان نشوونما حاصل کرتا ہے تو بہرحال سماج سے الگ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس معاشرے کا ایک حصہ ہے. لہذا روادارانہ ذہنیت نہیں تھی. اب کیسے تبدیلی آئی؟ 1927 میں جناب سید العلماء تحصیل علم کے لیے جاتے ہیں نجف اشرف. 1925 میں جنت البقیع کو منہدم کیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے یہاں کے اوپر جو تحریک چلی جس میں بہرحال علماء اہل سنت اور علماء شیعہ نے مشترک طور کے اوپر آل سعود کے خلاف جو ہے احتجاج کیا. اس وقت بہرحال فرنگی محل میں بھی جو ہے ایک تنظیم جو ہے وہ قائم ہوئی تھی، اور شیعوں میں شیعہ کانفرنس تھی، وہ نمائندگی کر رہی تھی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس ذیل میں بعض کتابیں جو جناب سید العلماء کے قلم سے آئیں، تو جناب سید العلماء کا ایک یہ ارادہ تھا کہ ایک کتاب جو ہے وہابیت کے حوالے سے لکھی جائے اور محمد بن عبد الوہاب کے جو پیروکار ہیں ان کے عقائد کے حوالے سے لکھی جائے کہ یہ ان کے عقائد ہیں کیا. لہذا یہاں مختلف کتاب خانوں کے انہیں نے میں گئے، وہاں سے جو منابع تھے اور جو خام چیزیں تھیں وہ سب اکٹھا کریں، اور وہ سفر پہ پیش آ گئے 1927 میں. تو وہ اپنے ہمراہ وہ سب چیزیں لے کے چلے گئے. نجف اشرف جب پہنچتے ہیں تو نجف اشرف میں جب ماہ مبارک کے رمضان کی چھٹی ہوئی تو اس چھٹی میں انہیں نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ وہ چیزیں جو لے کر آئے تھے ہندوستان سے اس کو جو ہے کہا کہ اب کتاب کی شکل دی جائے، اور وہاں پہ کتاب لکھی. اب بہرحال ہندوستان، عراق، نجف سب جگہ جو ہے اس کا چرچا تھا کہ تازہ تازہ جو ہے آل سعود برسر اقتدار آئے تھے. نتیجہ یہ کہ ان کے افکار جو ہے عالم اسلام نہیں قبول کر رہے تھے. اب وہاں کے اوپر جناب سید العلماء نے جب کتاب لکھی
تو اب پھر مسئلہ یہ تھا کہ اس کتاب کو کون شائع کرائے گا. تو پہلے بزرگ علماء کے سامنے یہ کتاب رکھی گئی عوام کے اوپر کہ بھئی اس کتاب کے مطالب ایسے تو نہیں ہیں کہ جو قابل اعتراض ہوں. مفتی احمد علی صاحب جو ہے اس زمانے میں جناب سید العلماء کے ساتھ ہی گئے تھے اور وہ ان کا وہاں پہ قیام تھا. تو شبہ قدر کی چھٹیاں منانے کے لیے نجف اشرف سے جناب سید العلماء کربلا مولا جاتے مفتی صاحب کے پاس، کیونکہ رشتہ دار بھی ہیں اور جناب سید العلماء کے والد کہ وہ ہمدرس بھی تھے، ہم کلاس بھی تھے، اور پھر خاندان، ان دونوں خاندانوں کے اندر جو قدیمی مراسم تھے، سارے مختلف چیزیں تھیں. تو مفتی صاحب ہی کے پاس جا کے ٹھہرے. تو وہاں پر جو بزرگ علماء تھے وہ جناب مفتی صاحب سے ملنے کے لیے آتے. تو جب مفتی صاحب سے ملنے کے لیے آتے تھے تو وہاں پر مفتی صاحب مرحوم جو ہیں وہ ذکر کرتے تھے کہ یہ انہی نے ایک کتاب لکھی ہے وہابیت کی رد میں. وہ علماء جو ہیں خواہش محسوس کرتے تھے کہ آپ ذرا کتاب جو ہے ہم بھی اس سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں. تو کہنے بھائی یہ ممکن نہیں تھا کہ سب کو کتاب دی جائے، ابھی چھپی بھی نہیں ہے کتاب. لہذا بعض اہم مطالب ان لوگوں کے سامنے نقل کرتا تھا. بعد میں یہ ہوا کہ یہ کتاب چھپنا چاہیے، شائع ہونا چاہیے. کچھ مخیر افراد جو عراق میں تھے، ان نجف میں، ان کی مدد سے کتاب منظر عام پہ آئی. تو جو اساتذہ ہیں انہی نے جو کتاب کا نام دیکھا کہ نہیں بھائی یہ سخت نام ہے، یہ نام ہٹائیے. نام کیا تھا پہلے کتاب کے کیا رکھا تھا؟ صوت العذاب. بھائی صوت العذاب یعنی کیا اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا؟ عذاب کا تعزیہ نا. علی اتباع ابن عبد الوہاب، محمد بن عبد الوہاب کے پیروکاروں کے اوپر عذاب کا کوڑا، عذاب کا تعزیہ نا. علماء نے کہا کہ یہ نام ہٹائیے، حذف کیجئے. یہ ملک جو ہے یہاں کی فضا اس لائق نہیں ہے کہ اتنا سخت نام برداشت کر سکے. اب یہاں پہ دیکھیے جناب سید العلماء کا یہ فقرہ ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں میری روادارانہ ذہنیت نہیں تھی، لہذا جیسے ہی یہ کہا گیا کہ نام ہٹائیے، یہ بڑی بات تکلیف ہوئی میرے دل کو. اس کے بعد آخری کتاب کے اندر ایک تبصرہ تھا، انہوں نے کہا اس تبصرے کو بھی حذف کیجئے. یہ تبصرہ جو ہے کتاب میں نہیں ہونا چاہیے. یہ ملک جو ہے بہرحال متحمل نہیں ہوا ہے، برداشت نہیں کر سکتا ہے اس تبصرے کو، بہت ہی سخت تبصرہ ہے، حذف کیجئے اس کو. کل دو تبدیلیاں کتاب کے اندر ہوئی. پہلے تو نام کو ہٹوایا اور کہا کہ اس کا نام رکھیے کشف النقاب، اور دوسرا یہ کہ آخر میں جو تبصرہ ہے اس تبصرے کو حذف کیجئے. کہا بہرحال دل کو تکلیف ہوئی کیونکہ روادارانہ ذہنیت نہیں تھی. پھر فرماتے ہیں رفتہ رفتہ نجف اشرف کی فضا میں میری ذہنیت روادارانہ بن گئی، جس کی ہندوستان میں آ کے اچھی خاصی سزا بھگتنا پڑی. 5 سال نجف اشرف میں رہے. یہ 2 شخصیتیں جو ابتدا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، آیت اللہ شرف الدین موسوی، ان سے سید العلماء نے اجازہ حاصل کیا ہے، اجازہ روایت. مشائخ میں جناب سید العلماء کے شمار ہوتا ہے آیت اللہ شرف الدین موسوی کو، اور کافی مفصل اجازہ ہے. لبنان میں یہ اجازہ شائع ہوا ہے. دوسری شخصیت شیخ محمد حسین کاشف الغطا کی. شیخ محمد حسین کاشف الغطا سے بھی سید العلماء بے پناہ متاثر تھے اور اساتذہ میں شمار ہوتا ہے. ان کی وفات پر جناب سید العلماء نے اشعار بھی کہے ہیں عربی میں، وہ بہرحال پیام اسلام کے اندر چھپے تھے. تو جناب شیخ محمد حسین کاشف الغطا ان سے بھی متاثر تھے. اور یہ شخصیت جن سے انسان متاثر ہوتا ہے پھر وہ بہرحال ان کا لب و لہجہ، ان کا انداز اختیار کرتا ہے. اب آپ یہ غور کیجئے کہ جناب سید العلماء جب نجف سے فارغ التحصیل ہو کر آئے یہاں پر، یہاں کے اوپر سب سے پہلی جو کتاب منظر عام پہ آئی وہ قاتلان حسین کا مذہب ہے. کیونکہ جس وقت لکھنؤ میں پہنچے تو یہاں کے اوپر معاملہ جو تھا یہ بہت زیادہ گرم تھا مسئلہ، کہ خود ہی نے قتل کیا اور خود ہی روتے. مولانا عبدالشکور صاحب نے جو ہے اس مسئلے کو بہت جو ہے وہ پھیلایا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے
کہ مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ بھائی وہاں تحریر کا جواب تحریر کی شکل میں ہونا چاہیے، ویسا کوئی مستقل جواب نہیں آ پا رہا تھا، تو یہ ہو رہا تھا کہ اس کا کوئی جواب دیا جائے۔ جناب سید العلماء نے اس وقت جو مجلے نکلتے ہیں تو اس میں قسط وار مضامین لکھنا شروع کیے۔ بعد میں ایک بزرگ شخصیت تھی ابن حسین نقوی کی، جو بعد یعنی امام مشن کے پہلے جنرل سیکریٹری ہیں، انہی نے وہاں ان مضامین کو جمع کیا اور کتابی شکل دی۔ سب سے پہلا امام مشن کا جو کتابچہ ہے، یہ جو کتاب ہے قاتلان حسین کا مذہب، اٹھا لیجئے آپ، یہ قاتلان حسین کا مذہب ایک طرف رکھیے، دوسری طرف مولانا عبدالشکور کی کتاب قاتلان حسین کی خانہ تلاشی، ان دونوں کتابوں کو رکھیے۔ دیکھیے جواب دیا ہے، کس انداز سے جواب دیا، کیا لب و لہجہ اختیار کیا، کس انداز سے اپنی بات کو سامنے رکھا جائے۔ شروع کی جو کتابیں یعنی 1932 میں یہ پہلی کتاب منظر عام پہ آئی ہے یہاں پہ، قاتلان حسین کا مذہب۔ اس کے بعد ادھر سے دوسری کتاب آتی ہے قرآن اور شیعہ، تحریف قرآن کے مسئلے کے حوالے سے مسئلہ گرم کیا جاتا ہے۔ ادھر سے جواب میں جاتی ہے تحریف قرآن کی حقیقت۔ اب دیکھیے اس کا تحریف قرآن کی حقیقت کو دیکھیے آپ، کیا لب و لہجہ ہے، کس انداز میں اس چیز کو ثابت کیا گیا ہے کہ قرآن کے اندر تحریف نہیں ہوئی، انتہائی شائستہ انداز۔ جو متعدد کتابیں جو ہیں وہ جناب سید العلماء نے لکھی ہیں انداز کا، استدلال کا جو ہے، اور خود وہ اپنے ایک بیان میں فرماتے ہیں کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں مد مقابل کو مطمئن کروں، میں مد مقابل کو خاموش نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ لکھنؤ یونیورسٹی کا معاملہ ہے کہ لکھنؤ یونیورسٹی کے اندر جس وقت جناب سید العلماء وہاں کے اوپر سروس کرتے تھے تو امتحان گاہ میں جو ہے وہ تو بہرحال جو ہے پڑھایا تو جاتا نہیں، نگرانی ہوتی ہے۔ وہاں پہ ایک پنڈت صاحب نے سوال کیا ان سے، کیونکہ سید العلماء شعبہ عربی اور فارسی کے شعبے میں تھے اور وہ سنسکرت کے شعبے میں تھے، اور جب یہ امتحان ہو رہے تھے تو اس میں ادھر سے پنڈت صاحب تھے، ادھر سے جناب سید العلماء، اور امتحان ہال میں جو ہے وہ بہرحال انہی نے کہا کہ یہ بتائیے بھئی جناب پیغمبر اسلام جو ہے آپ کے یہاں ایک وقت میں 9 شادیاں کر سکتے ہیں، اور عام مسلمان کو ایک وقت میں 4 کا حق حاصل ہے۔ اگر آپ کے پیغمبر اتنا ہی حق اپنا مخصوص رکھتے کہ جتنا انہی نے جو ہے عام مسلمانوں کو دیا ہے تو یہ تو انصاف ہوتا۔ یہ کیا کہ مسلمانوں کو جو ہے 4 کا حق دیا کہ ایک وقت میں ایک مسلمان 4 شادیاں کر سکتا ہے اور خود جو ہے 9 اور اس سے بھی زیادہ، تو یہ کیا ہے، کیا جواب اس کا ہے؟ اب دیکھیے یہاں پر جناب سید العلماء کا تبصرہ اپنے ایک بیان میں وہ کہتے ہیں کہ میں جواب دوسرے بھی انداز میں دے سکتا تھا، میں ان کے سامنے جو ہوں کرشن جی کی گوپیوں کو لے کر آتا، وہ تذکرہ کرتا کہ اس سے کیا ہے، یہ مناظرانہ انداز ہے، مخاطب خاموش ہوگا لیکن دل مطمئن نہیں ہوگا۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ جب مجھ سے ایک سوال کیا گیا ہے تو جس نے سوال کیا ہے میں اس کے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ 3 مضمون جناب سید العلماء کے، ایک مضمون خود انہی نے 2 مضمون جو ہیں اپنے نام سے لکھے، 2 مضمون اس کے اندر، اس کتاب کے اندر ایک آزاد فکر شیعہ کے قلم سے، اور 2 مضمون جو ہیں اس کتاب کے اندر ہرنام پنڈت کے نام سے۔ یعنی ہرنام پنڈت کوئی اور نہیں ہے، یہ خود جناب سید العلماء ہیں کہ جنہیں نے ایک فرضی نام لے کر ایک مستعار نام لیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے اس بحث کو نگار جیسے اہم رسالے کے اندر چھیڑا، اور وہاں کے اوپر جب اس بحث کو چھیڑا تو وہاں بہرحال مختلف صاحبان قلم جو تھے وہ پھر متوجہ ہوتے ہیں اور پھر وہ اس بحث میں حصہ لیتے ہیں۔ دیکھیے یعنی میرا ذاتی مطالعہ ہے، جبکہ اہل مراجعات بہت اچھی کتاب ہے، بڑی لاجواب کتاب ہے امامت کے حوالے سے، اثبات امامت کے حوالے سے، اور خلافت اور امامت
جو امام مشن نے بعد میں شائع کری تھی 6 جلدیں، اور وہاں پاکستان سے مستقل طور کے اوپر ان 6 جلدوں کو 1 جلد میں شائع کیا گیا تھا. آپ دونوں کے مضامین کو رکھیں سامنے. المراجعات کے اندر معقولات کی بحث کم ہے، منقولات کی بحث زیادہ ہے. روایات، احادیث اور تاریخ کا زیادہ سہارا لیا گیا ہے. اور خلافت اور امامت کو اگر آپ رکھیں تو اس میں تعقل گرائی پائی جاتی ہے، خاص طور پہ عصمت کی بحث، یا جو اعتراض مثال کے طور پہ یہ کہ بھئی یہ عقیدہ امامت کہ باپ اگر امام ہے تو بیٹا بھی امام ہوگا، اور بیٹا امام ہے تو اس کا بیٹا بھی امام ہوگا، اس پر جو مخالفین کے اعتراض ہے، جوابات تو انتہائی شائستہ انداز میں. دیکھیں یہاں پر ایک فقرہ وہ فرماتے ہیں کہ میں تندی کیوں نہیں اختیار کرتا ہوں. کہتے ہیں میں اپنے برادران، جو برادران دینی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، میں ان کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھتا ہوں. اس کے معنی مگر یہ نہیں ہے کہ میں وہ عقیدہ نہیں رکھتا ہوں کہ جو عام شیعہ نہیں رکھتے ہیں. میں بھی وہی عقیدہ رکھتا ہوں جو بقیہ شیعہ افراد کا ہے، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ تقریر اور تحریر میں ایسے الفاظ نہ آئیں جو کسی کی دل آزاری کا سبب ہے. یہ جناب سید العلماء کیا یہ چیز نظر آتی ہے. تو ابتدا میں خود روادار نہیں تھے، نجف اشرف کے قیام کے درمیان وہاں یہ خصوصیت پیدا ہوئی، اور آخر تک اپنے اس نظریے پہ قائم رہے. یہ نہیں ہے کہ جناب مخالفت ہو رہی ہے تو مخالفت کی بنا کے اوپر وہ جناب جو ہیں وہ وہی طریقہ اختیار کر لیں جو مخالفین کا طریقہ ہو. یعنی جس وقت آپ سوچیے کہ تورا ایجیٹیشن کا معاملہ ہو رہا تھا، آج کیونکہ اب ماحول جو ہے وہ ایسا سازگار ہو چکا ہے کہ اب یہ بات آسانی کے ساتھ کہی جاتی ہے. تنہا ایک شخصیت تھی جناب سید العلماء کی جو اس ایجیٹیشن کی مخالف تھی. اس کے علاوہ بہرحال بہت سے افراد مصلحتاً خاموش تھے، یا پھر جو سمندر کا دھارا بہ رہا تھا، دریا کا دھارا بہ رہا تھا، اسی میں وہ بھی جو ہیں بہ رہے تھے. یا بہرحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ اتنا فہم نہیں تھا، اتنی بصیرت نہیں تھی، حالات کو نہیں سمجھ رہے تھے. اس وقت سید العلماء کی جو کتاب ہے لا تفسدوا فی الارض، مدرسۃ الواعظین میں 10 دن تک یہ بیانات اور موعظے تھے جو بعد میں منظر عام پہ آئے اور امام مشن سے شائع ہوئے. دیکھ لیجئے اس کے اندر جو لب و لہجہ ہے. اس کے بعد ایک مضمون شائع ہوا تھا اتحاد کے عنوان سے، تو وہاں کے اوپر بھی اس میں انہی نے ذکر کیا ہے اور ابنائے اسلام کو دعوت دی ہے کہ کتنی افسوس کی چیز ہے کہ غیر مسلم ایک مسلمان کے مقدمے کو سنیں اور بعد میں وہ فیصلہ کریں. آپ اپنے مقدمے ان کے پاس لے کے جا رہے ہیں. اس سے بڑھ کر ایک مسلمان کے لیے ننگ و عار کیا ہوگا کہ ایک مسلمان جو اسلام کی حقانیت کو قبول کر رہا ہے، جب جھگڑا ہوتا ہے تو قرآن اس کے مسئلے کو نہیں حل کر سکتا، رسول اس کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. کون حل کرے گا؟ غیر مسلم حل کریں گے. کیوں نہیں آپ صلح اور آشتی کی فضا کو قائم کرتے ہیں؟ حکام سے صاف صاف آپ کہہ دیں کہ ہمارا ایسے افراد سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو مفسد افراد ہیں، ہم ان سے کوئی ربط نہیں رکھنا چاہتے. ہم لوگ بہرحال بھائی ہیں، ایک ہی دین کے ماننے والے ہیں. اگر کچھ تنش اور اختلاف ہو گیا ہے تو اس کو ہم لوگ حل کر لیں گے. بہرحال اس وقت جو طرز فکر جناب سید العلماء نے پیش کی تھی، بہت کم لوگ تھے کہ جو اس بات کو سمجھ سکتے. ایک جملہ جناب سید العلماء کے حوالے سے خاندانی اجتہاد کے ایک بزرگ شخصیت علامہ ہندی نے فرمایا تھا، جو جناب سید العلماء کے چچا ہیں.
سن 47 میں غالباً علامہ ہندی کا انتقال ہوا ہے، 47 یا 48 میں۔ بہرحال مخالفت شروع ہو چکی تھی کیونکہ 1942 سے اس مخالفت کا آغاز ہوا ہے۔ تو انہیں نے یہ کہا تھا کہ بھئی معاملہ یہ ہے کہ آپ کو وقت سے پہلے یہ شہرت مل گئی، ابھی بہرحال جو ہے عمر اس منزل پہ نہیں پہنچی تھی کہ آپ اتنا زیادہ مشہور ہوں۔ یہ وقت سے پہلے جو آپ کو شہرت ملی ہے اس نے آپ کے مخالفین پیدا کر دی۔ تو بہرحال جناب سید العلماء جو ایک روادارانہ ذہنیت رکھتے تھے، تحریر میں بھی وہ چیز نظر آئی، تقریر کے اندر بھی وہ چیز نظر آئی، اور کوشش یہ کرتے تھے کہ بہرحال حساس موضوعات پہ انہیں نے قلم اٹھایا ہے، جیسے متوار اسلام، تعریف قرآن کی حقیقت، خلافت اور امامت، مختلف موضوعات کے جن پر مخالفین کی جانب سے اعتراضات ہوتے ہیں، ان سب موضوعات پر بحث کریے، لیکن انتہائی شائستہ انداز میں بحث کریے۔ اسی غفراماف کے اندر مجالس عظیم کا اجتماع تھا، اور جناب ظفر باری صاحب یہاں سین میں کھڑے ہوئے تھے۔ بالکل یہ شاید دوسرا سال یا تیسرا سال ہے، 88 کی بات ہے۔ جناب ظفر الباری صاحب کی زبانی میں نے خود سنا یہ کہ کون کہتا ہے کہ جناب سید العلماء تبرہ نہیں پڑھتے تھے؟ نہیں، وہ تبرہ پڑھتے تھے، لیکن ان کا تبرہ سوچنے پہ مجبور کرتا تھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ظفر الباری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب سید العلماء وہ ہیں، وہ اس ذات کا نام ہے۔ خود جناب ظفر الباری صاحب کا یہ بیان میں نے سیمینار میں بعد میں سنا کہ جن کی بنا پر میرے اندر یہ انگیزہ پیدا ہوا کہ میں مذہب اہل بیت کے حوالے سے مطالعہ کروں، اور اہل بیت کی محبت میں جو میرے دل میں اضافہ ہوا ہے اس کا سبب جناب سید العلماء ہے۔ یہ اب کیا ہے؟ ایک جملہ ہے، ایک شعر ہے، بلکہ مطلع ہے وفا ملک پوری صاحب کا۔ جب جناب سید العلماء کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت حیدر مہندی ہلوری صاحب کی زبانی میں نے پہلی مرتبہ یہ مطلع سنا تھا کہ میں اس مطلع کی روشنی میں جناب سید العلماء کی زندگی کو دیکھتا ہوں۔ کیوں تیرگی وقت خفا ہم سے ہوئی، کیوں تیرگی وقت خفا ہم سے ہوئی، ایک شمع جلانے کی خطا ہم سے ہوئی۔ میں نے یعنی کیا وہ جہالت جو رائج تھی، بہرحال فرق ابھی بھی ویسا نہیں آیا ہے، اب تو بہتر ہو گیا ہے، لیکن ہے معاشرے کے اندر اسی طرح سے جہالت۔ بہرحال ضرورت ہے خواص کی کہ خواص جو ہیں اس جانب متوجہ ہوں کہ ہم چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو پھر کیا طریقہ اختیار کریں کہ جس سے اضافہ ہو، اور وہ بہرحال جو طریقہ ہے وہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے، وہ اہل بیت اطہار نے خود تعلیم کر دیا ہے، جو اہل بیت کا طریقہ ہے، اور جو اہل بیت کی صحیح معرفت علماء رکھتے ہیں ان کا طریقہ۔ صفین کے موقع پہ جب لشکر شام نے سب و شتم کرنا شروع کیا تو جواب میں ادھر سے بھی گالیاں دی جانے لگی۔ تو جناب امیر کا یہ فقرہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین، مجھے سخت ناپسند ہے کہ تم گالیاں بکو، سب و شتم کرو، تم ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے بیان کرو، جو ان کے کردار کے اندر خامیاں پائی جاتی ہیں ان کو ظاہر کرو، نہ کہ سب و شتم کرو۔ زبان کو اپنی تم جو ہے وہ مغلظات سے آلودہ کرو۔ یہ چیز جو ہے وہ بہرحال اگر یہ کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے، نہ اس پر کوئی اجر ہے نہ اس پر کوئی ثواب ہے، بلکہ شاید بارگاہ خداوندی میں سوال ہوگا کہ تمہارے اس طریقے کار کی بنیاد کے اوپر بہت سے لوگ راہ حق سے وابستہ نہ ہو سکے اور حق سے نہ جڑ سکے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ایسا معاشرے کے اندر ماحول پیدا کریں کہ جس سے عام لوگ ہم سے جڑیں، نہ کہ دور بھاگیں۔
وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہرحال جو پروگرام سید العلماء کی خدمات اور ان کی جو قربانیاں ہیں اس کے لیے منعقد ہوا، بہت اچھا پروگرام تھا، اور میں تو ابھی ذرا تاخیر سے پہنچا، پورے پروگرام میں شریک نہیں رہا، لیکن جو حاصل ہوا اس سے نتیجہ نکلا کہ اس طرح کے پروگرام ہونا چاہیے، تاکہ واقعاً جو سید العلماء کا ذکر ابھی مولانا اصطفیٰ رضا صاحب کر رہے تھے کہ جس طرح سے امام حسین السلام کو پہچانوانا چاہتے تھے، اگر اس طرح سے پیش کیا جاتا کربلا کو اور واقعات کربلا کو، تو یقیناً ایک تحول لوگوں میں بیداری اور لوگوں میں ایک انقلاب پیدا ہوتا کہ لوگ امام حسین السلام کی شخصیت سے واقف ہوتے، رسمی طور پر نہیں کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رسم کے اعتبار سے ہم جانیں تو پھر وہ کربلا نہیں ہے۔ اگر ہم کربلا سے کچھ سبق لیں تو ایک انسانی جذبہ اور انسانیت کا جو خدمت کا جو شوق اور دین فہمی اور دین کو سمجھنے کا کہ جو طریقہ ہے وہ امام حسین السلام کی شخصیت سے معلوم ہوتا ہے۔ وہ واقعاً ایک خالی جگہ رہ گئی، یا کہیے کہ ان کی جو ایک حسرت تھی وہ پوری نہیں ہو پائی، لیکن انشاءاللہ یہ اس طرح کے پروگرام اگر برپا کیے جاتے رہے تو یقیناً بیداری آئے گی، اور لوگ سید العلماء کو بھی پہچانیں گے کہ جیسے ان کے خلاف غلط فہمیاں پھیلائی گئیں اور ان کے خلاف پروپیگنڈے کیے گئے، تو ان کو بھی پہچانیں، اور مقصد امام حسین السلام کو بھی لوگ پہچانیں۔ اور جیسے کہ پروگرام ہوا کرتے تھے حسین ڈے وغیرہ کا ذکر ابھی آپ نے کیا، کہ واقعی دوسری قوموں کو پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، اور منبر حسین یہ سب کے لیے ہے، مخصوص مومنین کے لیے نہیں ہے، دوسری قوموں تک بھی اس کا پیغام پہنچنا چاہیے۔ امام حسین السلام ایک مخصوص فرقے سے تعلق نہیں رکھتے، جیسے کہ وہ شعر بہت مشہور ہے، خیر اس کو دہرانا بھی اچھی بات ہے، مطلب کوئی اس میں کوئی حرج نہیں کہ ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، یقیناً اگر امام حسین السلام کو دنیا سمجھ لے تو جتنے بھی اختلافات ہیں، جھگڑے فساد ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید علماء سید علی نقی نقوی صاحب تابسرا اس بر صغیر ہندوستان بر صغیر میں 100 سال میں ان کے جیسا دانشور کوئی گزرا نہیں۔ ان میں صلاحیت لکھنے اور بولنے کی دونوں کی صلاحیت تھی۔ سید علماء نے اس میں کئی کتابیں بھی شائع کی جو کہ عوام الناس کے لیے کافی اچھی ہیں۔ اس کو پھر سے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو پھر منظر عام پر لایا جائے۔ سید علماء کا کام بہت وسیع رہا ہے، اور چھوٹی ان کی کتابیں بہت کامیاب رہے ہیں، جیسے معراج انسانیت، رد وہابیت، اور سزدگہ اور ذوالجناح، اس طرح کی بہت ساری کتابیں، کم سے کم 100 کتابچے ہوں گے اس طرح کے۔ اور ہم لوگ کوشش میں لگے ہیں کہ سید علماء کے اوپر یہ کتابوں کو پھر سے لایا جائے، منظر عام پر سید علماء کا کام کو لایا جائے۔ خدا حافظ۔